अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आप तमाम शुरका को खुश आमदीद इस बाबरकत नूरानी रूहानी महफिल में, जो कि रबीउल अव्वल के मुनासिबत से रखा गया है, इस खास ये सेशन जिसमें आज हमारी खुशनसीबी के आज हमारे साथ जो मेहमान शरीक हैं इस महफिल में, वो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ये रबीउल अव्वल के महीने के हवाले से इसकी फजीलत, इनमें पेश आए वाक़यात और इसके हवाले से जितने भी शुकूक व शुबहात हैं या जितने भी सवालात हैं इंशाअल्लाह ताला उनके जवाबात भी देंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपके साथ गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूँगा तिलावत कुरान पाक के लिए और साथ में ही नात शरीफ के लिए भी हमारे अजीज़म अब्दुल सुबूह साहब को कि वो तिलावत आयत बैनात करें और उसके बाद नात शरीफ भी सुनाएं सुबह से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی جس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. تیرے ہوا خواہوں میں مرسل بھی نبی بھی ہے. تیرے ہوا خواہوں میں
مرسل بھی نبی بھی کونین تیرے زیر اثر زیر نگی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر عبدالصبح صاحب، آپ نے بہت ہی پیاری آواز میں جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنائی، جزاکم اللہ خیرا۔ اب آج ہمارے ساتھ جو مہمان خصوصی ہیں ان کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں ڈاکٹر حافظ غلام انور الازہری صاحب، جو کہ میرے ذاتی سینئر بھی ہیں الحمدللہ، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جامعہ ازہر مصر سے جو ہے وہ ان کی پی ایچ ڈی ہے الحمدللہ، اور ساری تعلیم ہی وہاں کی ہے الحمدللہ۔ پاکستان آنے کے بعد آپ نے جو ہے محی الدین اسلامک یونیورسٹی آزاد کشمیر میں ہیڈ کے شعبہ اسلامیہ علوم اسلامیہ کے ہیڈ رہے ہیں آپ وہاں پر، اور آج کل جو ہے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسلامک اسٹڈیز کے شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ یونیورسٹی سندھ میں۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ موضوع بھی جو ہے وہ بڑا ہی بابرکت موضوع ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی سوالات ہوں گے ان کے جوابات بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں ملیں گے۔ ڈاکٹر صاحب محترم، آپ پہلے گفتگو فرمائیں اس ماہ ربیع الاول کے حوالے سے، پھر اس کے بعد طلبا کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہیں گے۔ جی، اوور ٹو یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم و معزز سامعین کرام، لائق صد احترام حضرت علامہ اسد اللہ جان الازہری صاحب، دیگر ہمارے معزز ساتھی بھائی سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور بالنور رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کی سعادت حاصل کرنے کے بعد، میرے معزز سامعین کرام، میرے لیے یہ خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ جیسے عظیم لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی دربار میں بارگاہ میں قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے اسے سعادت، رحمت، برکت، خوشحالی، کامیابی اور عزتوں کا سبب بنائے، آمین۔ میرے معزز ساتھی حضرات، سامعین کرام، ہماری آج کی یہ نشست، یہ مجلس اور یہ پروگرام جس کا عنوان ہے ماہ ربیع الاول شریف، اسے یوم ولادت اور میلاد کے طور پر، خوشی کے طور پر منانا چاہیے، یا غم کے طور پر اسے منانا چاہیے، یا یہ وہ یوم وفات ہے، یوم میلاد ہے کہ یوم وفات ہے؟ تو اس موضوع پر عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور توفیق۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول کو ہے، اگرچہ اس میں دوسرے اقوال ہیں، 2 ربیع الاول شریف، 8 ربیع الاول شریف، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17، 18، 22۔
سیرت طیبہ کی کتابوں میں یہ اس طرح کی روایات ملتی ہیں، اس موضوع میں قدر اختلاف موجود ہے۔ اسی طرح ایک فریق جو ہے یہ بھی کہتا ہے کہ یہ یوم وفات ہے، چونکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور بعض روایات میں ہے کہ 13 کو ہوئی۔ تو اس موضوع میں اختلاف موجود ہے، لیکن اختلاف کے بعد جو اکثریت اور جمہور علماء کا جو قول ہے، جسے امام ابن کثیر نے مواہب اللدنیہ میں فرمایا اور امام قسطلانی نے فرمایا، امام زرقانی نے فرمایا، تو انہوں نے جو ہے جو امام المغازی محمد بن اسحاق ہے سیرت طیبہ میں، اسی طرح مواہب اللدنیہ میں، مدارج النبوت میں جو روایت موجود ہے، یہ سارے حضرات 12 ربیع الاول کو یوم ولادت کے طور پر مانتے ہیں۔ یعنی امام ابن کثیر نے فرمایا هو الذی علیہ العمل، یعنی اس پر عمل ہے، هو المشہور عند الجمہور، جمہور علماء کے نزدیک مشہور و معروف قول یہ ہے۔ یعنی اختلاف موجود ہے، اس میں شک نہیں ہے، اختلاف دونوں باتوں میں ہے کہ ولادت کیا ہے اور وصال کیا ہے، کیا دونوں 12 ربیع الاول شریف کو ہے، اس طرح کا قول بھی ملتا ہے اور دوسرا بھی ملتا ہے۔ اسی طرح یہ میلاد کے طور پہ منانا چاہیے یا وفات اور غم کے طور پہ منانا چاہیے، دونوں باتوں میں اختلاف موجود ہے۔ لیکن جو کثیر علماء کی جو رائے ہے، جمہور علماء کی جو رائے ہے، جس پر اتفاق زیادہ ہے، جو مشہور و معروف قول ہے پوری امت مسلمہ کی تاریخ میں، وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت مبارک ہے، اسی پر عمل ہے، یہی مشہور و معروف قول ہے، یہی تحقیق ہے، اور اسی پر اجماع ہے۔ تو اجماع بھی حجت شریعہ میں سے ایک ہے، کیونکہ ہم قرآن سنت کے جو موضوعات ہیں اگر ہمیں سمجھنے میں مسئلہ درپیش ہو تو ہم فقہ حنفی میں تیسرے نمبر پر رجوع کرتے ہیں اجماع کی طرف۔ تو اس موضوع کے اندر جمہور علماء کی رائے اور علماء کے نزدیک اس پر اجماع موجود ہے، یعنی اکثریت کی رائے جو ہے وہ اس پر ہے۔ تو لہٰذا اکثریت کی رائے کو ترجیح ہوگی اختلاف کی صورت میں۔ جب اختلاف آ جائے تو اختلاف کی صورت میں کثرت علماء جو زیادہ ثقہ، زیادہ جو ہے وہ راجے ہیں، ان کے قول کو ترجیح ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر منانا چاہیے، اور اس کو ترجیح ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ وصال مبارک بھی 12 ربیع الاول کو ہوا، پھر انہوں نے ثابت کیا کہ چونکہ رویت کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مکہ مکرمہ میں ایک رویت تھی، مدینہ منورہ میں دوسری رویت تھی، چونکہ مکہ مکرمہ میں اس میں اختلاف چاند میں کے دیکھنے میں ہوا، لہذا اس کی وجہ سے بھی تاریخوں میں اختلاف آ گیا کہ بجائے 12 کے وصال مبارک کی تاریخ جو ہے وہ 13 ہوئی، جو علماء نے اس پر قول کیا۔ رہی بات یہ ہے کہ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ 12 ربیع الاول جو ہے ولادت کا بھی ہے، چونکہ یہ جمہور اور اکثریت کی رائے ہے، اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ یہ وفات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ کو ہوئی ہے، تو پھر اس میں دوسری طرف سے ہمیں سوچنا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام میں خوشی منانے کی صورتحال اور حد بندی کیا ہے، اور غم منانے کی حد بندی اور جو ہے وہ اس کی لمیٹیشن کیا ہے۔ تو اسلام میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نہینا ان نحد اکثر من ثلاث الا لزوج، کہ 3 دن سے زیادہ ہمیں سوگ منانے سے منع کیا گیا، سوائے اس عورت کے جس کا خاوند فوت ہو جائے، اس کے لیے قرآن مجید میں یہ ہے کہ 4 اشہر معاشرہ، کہ جن کے شوہر فوت ہو جائے تو وہ خاتون جو ہے اس کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ تو 4 ماہ 10 دن کی عدت صرف
खातून के हक में है जिसका खावंद फौत हो जाए। बाकी लोगों के नज़दीक जो सोग और गम मनाने की शरीयत मुताहरा ने हद बंदी कर दी है वो 3 दिन है, 3 दिन से ज्यादा नहीं। आप देखें कि और खुशी मनाने के लिए इस्लाम ने कोई हद बंदी नहीं की कि जी खुशी आप इतने दिन मना सकते हैं और इतने दिन नहीं मना सकते, लेकिन गम मनाने के लिए साफ लफ्जों में मना है कि 3 दिन से ज्यादा गम मनाना मना है। ये बुखारी शरीफ की सही रिवायात में ये बात मौजूद है। इसी तरह दूसरे नंबर पर भी आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक के दौरान, यानी आपकी हयात मुबारका में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुबारक बेटे थे हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम या हजरत इब्राहिम, जिनका इंतकाल हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में, आपको बहुत दुख हुआ, यानी बशरी तकाज़े के मुताबिक कि किसी के बेटे अगर इंतकाल कर जाए तो दुख होता है, और दुख हुआ। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में कभी भी अपने बेटों के इंतकाल का गम नहीं मनाया कि हर साल गम के तौर पे मनाया जाए कि जी ये दिन मेरे फलां बेटे का इंतकाल हुआ तो इसलिए हम इस दिन को बतौर गम मनाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने मुबारक बेटों का जिनका इंतकाल हुआ आपकी हयात ज़ाहिरी में, और आपने उनके लिए कभी भी किसी साल में न गम मनाया न गम मनाने का किसी को हुक्म दिया। किसी भी रिवायत में कहीं भी ये बात साबित नहीं है। इसी तरह अगर आप एक दलील ये देखें, दूसरी दलील की हदबंदी साफ लफ्जों में बुखारी शरीफ की रिवायत मौजूद है। तीसरी दलील अगर आप सोचें कि बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दिन से ज्यादा अफदल अय्यामिकुम यौमुल जुमा वफीह क़ुबिद, फरमाया कि जुम्मे का दिन तुम्हारे लिए सब दिनों से बेहतर दिन है, और इस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और इसी दिन उनकी रूह कब्ज की गई। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत भी जुम्मे के दिन है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी जुम्मे के दिन है। अब जब दोनों बातें एक दिन में आ जाएं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरजीह किसको दी। अब हम दूसरी रिवायत में देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या माशरल मुस्लिमीन इन हादा यौमुन जअलहुल्लाहु ईदा, ए मुसलमानों के गिरोह, ए मुसलमानों की जमात, बेशक अल्लाह ताला ने इस जुम्मे के दिन को तुम्हारे लिए ईद बनाया। यानी जुम्मे का दिन बैक वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन भी है और वफात का दिन भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने वफात के गम को तरक करने का हुक्म दिया और उसके साथ मिलाद की और उनकी विलादत की खुशी मनाने को बाकी रखा और जुम्मे के दिन को ईद का दिन करार दिया, जुम्मे के दिन को गम का दिन करार नहीं दिया, और ये साफ हदीस में मौजूद है। उसके बाद ये है कि एक दलील ये भी हम देख सकते हैं कि जी अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जिंदा है, हम मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायल है। जब शुहदा जिंदा हैं, जब हम कुरान मजीद में इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चला, सीधा रास्ता दिखा और फिर सीधे रास्ते पे हमें चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर या अल्लाह तूने इनाम फरमाया, और वो इनाम याफ्ता लोग कौन हैं। दूसरी आयत मुबारका में फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, अल्लाह ताला का इनाम अल्लाह के नबियों पर है पहले नंबर पर, उसके बाद सिद्दीकीन पर है, फिर शुहदा पर है, फिर सालिहीन पर है। तो ये जब शुहदा के बारे में है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि उनको मुर्दा मत कहो जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझ सकते उनकी जिंदगी को। और दूसरी जगह पे फरमाया बल अहयाउन, यानी ला तहसबन अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि उनके बारे में मरा हुआ गुमान भी मत करो
اور اللہ کے پاس وہ زندہ ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ تو اب شہداء کی حیات مبارکہ قرآن کریم ثابت کرتا ہے تو انبیاء کی بدرجہ اولا حیات ہے۔ تو انتقال اور ماتم اور غم اور دکھ یہ تو ہے مرے ہوئے انسان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ کی اکثریت حیات النبی کی قائل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شہداء انبیاء کرام زندہ ہیں، تو زندہ آدمی کا بھی کوئی غم نہیں منایا جاتا۔ تو یہ ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بالفرض کہ ولادت اور وفات دونوں شامل ہو جائیں تو پھر بھی وفات کا غم نہیں منا سکتے، خوشی منا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں بزرگان دین کے آراس منائے جاتے ہیں، عرس منایا جاتا ہے، اور عرس وہ حدیث ہے جو قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں کہ نم کا نومت العروس، کہ جب مربک کا سوال ہوتا ہے کہ قبر میں تیرا رب کون ہے اور من نبیو کا تیرا نبی کون ہے، جب یہ جوابات آدمی دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اور آخری بات ہوتی ہے کہ نم کا نومت العروس، اور اس عرس کے ساتھ کہ خوشی منانے کے لیے کہ اس بندے مومن کو جب قبر کی منزلوں میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اب عرس اور خوشی منا کے سو جائیں، جیسے ایک دلہن سوتے ہیں۔ اور اس طرح جو ہے شادی کے موقع پہ جب آدمی جس طرح خوش ہوتا ہے تو آپ کے لیے قبر بھی اسی دن کی طرح ہے کہ آپ اس میں خوش رہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں زندگی میں کہ اگر دونوں باتیں ٹکرا بھی جائیں پھر بھی خوشی کو ترجیح ہوگی، اور غم منانے کی لمیٹیشن ہے۔ اگر نفسیاتی طور پر اور صحت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو دیکھیں خوشی منانے کے زندگی میں اور لائف پر پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں، مثبت اثرات ہوتے ہیں، اور غم منانا، دکھ منانا، ڈپریشن، پریشانی اور ٹینشن، ان چیزوں کی وجہ سے صحت پر نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں۔ تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے اس کو ایک جو ہے وہ اچھا ماحول اور اچھی اس کو خوشی چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں جو علوم خمسہ کا ذکر کیا کہ قرآن مجید میں 5 علوم کا ذکر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن مجید 5 موضوعات اور 5 علوم پر ڈسکشن کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر انہوں نے کہا کہ علم المخاصمہ ہے، یعنی قرآن کریم نے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بت پرست جو مذاہب دوسروں کو ماننے والے ہیں، منافقین، قرآن کریم نے عقائد کے باب میں ان کے ساتھ مناظرہ بحث کیا۔ تو قرآن کریم کا ایک حصہ پورا عقیدے کی درستگی اور ان مختلف جو ادیان ہیں، ریلیجن ہیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کی ہے۔ تو ایک قرآن کا حصہ اس پر ہے جس کو علم جو ہے وہ مخاصمہ انہوں نے کہا جاتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر دوسرا ہے حصہ قرآن مجید کا علم الاحکام کا، کہ علم الاحکام کی تقریباً 500 آیات ہیں جو احکام حلال حرام پر اور فرض واجب مستحب پر، حرام مکروہ پر بحث کرتی ہیں۔ تو علوم احکام پر دوسرا حصہ ڈسکس کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا علم تذکیر بایام اللہ ہے، علم تذکیر بآلاء اللہ ہے، اور علم تذکیر موت و ما بعد الموت ہے، کہ علم تذکیر اللہ کے دنوں کا ذکر ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اللہ کے دن تو وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام، اپنے نیک بندوں کی مدد فرمائی ہے اور ان کو فتح و نصرت سے کامرانی اور کامیابی عطا فرمائی ہے، وہ اللہ کے دن ہیں۔ تو ان کو اللہ کا دن جو ہے وہ قرار دیا۔ تو اس لیے اللہ کے یہ دن ہیں، جو اللہ کے دن جو ہے وہ اللہ کے انبیاء کرام، اللہ کے نیک بندوں کے دن ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ان ساری باتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ خوشی منانے کا جو ہے وہ اس کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، اور غم منانے کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کے لیے کبھی جو ہے غم منانے کا حکم نہیں دیا، اور زندگی میں 3 دن سے زیادہ کبھی غم منانے کی اجازت نہیں دی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ جو آیات اور احادیث ہیں
ان سے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 81 سورت نمبر 3 ہے، اس میں آپ دیکھیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ اس کا ہے کہ یاد کرو اس دن کو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائیں تمہارے پاس میرے رسول، تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا، ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ پھر فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور میرا اس پر بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے کتنی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اجتماع میں نبی آخر الزمان کی آمد کا آنے کا ذکر کیا، چونکہ میلاد کا مطلب آمد مصطفیٰ ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتماع میں ذکر فرمایا، تذکرہ فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی، کیسے؟ فرمایا مصدقا لما معکم، تمہارے پاس جو کتابیں ہیں وہ ان کی تصدیق فرمائیں گے، یعنی اللہ کے رسول کی شان اور مان اور مقام اور مرتبہ بتایا۔ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر، مقام اور مرتبہ بلند کیا۔ کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی وفات اور آپ کا غم اور دکھ جو ہے وہ مومنوں کو زیادہ دیا، لیکن فرمایا کہ بلند مقام اور مرتبہ دیا، عظمت کی بات ہوئی۔ آپ دیکھیں درمیان میں جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے اس میں شرعی طور پر کیا معاملات ہیں جو بزرگان دین نے لکھے ہیں، جو اس کا درست طریقہ ہے۔ درست طریقہ ایک نمبر پر یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب، معجزات اور آپ کے جو ہے ان کا ذکر خیر ہو، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود و سلام کی کثرت ہو، ذکر خیر ہو، اور اس میں اطعام طعام، کھانا لنگر وغیرہ ہو، لوگوں کی خدمت ہو، خلق خدا کے لیے خیر ہو۔ اور اسی طرح اگر آدمی شکرانے کے طور پہ روزہ بھی رکھے تو وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ باقی خوشی منائے جائز طریقے سے، ناجائز معاملات نہیں، ڈول باجا، موسیقی، خواتین کا اختلاف، بے پردگی، ناچ گانا یا ایسے غلط قسم کے کام جو ویسے بھی ناجائز ہیں، یعنی اسلام میں جن کی ویسے بھی پرمیشن نہیں ہے، تو اس طرح کے کام جب ویسے بھی اس کی اجازت نہیں ہے تو میلاد کرنے میں کیسے اجازت ہوگی؟ تو میلاد میں بھی ہرگز ان کی اجازت نہیں ہوگی جب ویسے ہی اجازت نہیں ہے۔ تو باقی جو کام ویسے بھی فضیلت اور خیر کا باعث ہیں وہ ویسے بھی کریں تو ثواب ملتا ہے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بھی وہی ہے کہ آپ اس میں جو علماء، اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ اس میں خیر کے کام کرتے ہیں، کوئی شر کا کام، غلط کام، غیر شرعی کام، غیر شرعی رسم رواج، ڈول باجا، ناچ گانا، غلط قسم کے کام، کوئی بھی اس طرح جو شریعت میں ممانعت ہے کوئی اس طرح کا کام نہیں کرتے اور کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مہذب طریقے سے کرنے کی اجازت ہے اور ہر دور میں مسلمانوں نے کیا ہے۔ صرف 100 سال 1924 سے لے کے آج کل 224 ہوئے، جب سے یہ سعودی گورنمنٹ آئی ہے تب سے لے کے اس پر کچھ نہ کچھ پابندی کی ہے، پھر بھی باقی لوگ گھروں میں مناتے ہیں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، شام میں، مصر میں، لبنان میں، اور پوری دنیا کے مسلمان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں مناتے آئے ہیں۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ جیسے لوگ جن کی تاریخ وفات 9/11 ہجری ہے، 9/11 ہجری ہے، ان کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب ہے، اور سارے بزرگوں نے منایا، شاہ ولی اللہ کے والد نے منایا،
شاہ عبد الرحیم نے منایا، سب لوگوں نے منایا۔ بلکہ میں آپ کو بات عرض کروں کہ جو لوگ اس مسئلے کے قائل نہیں تھے وہ بھی اب آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی منا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اس مرتبہ تو میں نے دیکھا کہ جے یو آئی والوں نے بھی منایا، یعنی جے یو آئی والے نہیں مناتے تھے، لیکن اس مرتبہ تو ان لوگوں نے بھی منایا کہ ساری زندگی جن لوگوں نے نہیں منایا اس مرتبہ وہ بھی اس طرف آ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اب میڈیا کا دور ہے اور اب باتیں چھپتی نہیں ہیں کہ اب مسئلہ، پہلے تو کہتے تھے کہ جی یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے اور دنیا کا نہیں ہے، لیکن اب تو میڈیا ہے بھائی، اب تو پوری دنیا کا پتہ چل جاتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان، عرب ہو، عجم ہو، شرق میں ہو، غرب میں ہو، انگریز ہو، کوئی بھی ہو، افریقہ ہو، دنیا بھر میں مسلمان مناتے ہیں۔ صرف یہ جو 100 سال ہے اس میں کچھ لوگوں نے اس موضوع میں اختلاف لانے کی کوشش کی، باقی اس سے پہلے کبھی یہ موضوع اختلافی رہا ہی نہیں اور ہمیشہ مسلمان اس کو مناتے رہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں جا بجا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آنے کا ذکر کیا، جیسا کہ سورہ توبہ میں موجود ہے آیت مبارکہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے اور تمہاری بھلائی بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر وہ کمال مہربان ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں بیان فرمائی گئی، رؤوف الرحیم ہے، حالانکہ رؤوف الرحیم اللہ کی صفت ہے تو یہ شرک نہیں ہو رہا۔ دیکھیں اسماء اللہ الحسنہ میں رؤوف الرحیم اللہ کی ذات ہے، رحمان الرحیم اللہ کی ذات ہے، لیکن اس قرآن کریم کی آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رؤوف الرحیم کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی رؤوف الرحیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم اور رحم ہے، تو یہ کوئی شرک نہیں ہوتا، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں، ان کے خاص بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو ہم مسلمان جو ہے کوئی ایسی شرک کی بات نہیں ہے، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہم کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ خدا کے درجے پہ نہیں سمجھتے۔ وہ جو ہے فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، کہ ظاہری طور پر وہ بشر ہیں لیکن وہ خیر خلق اللہ کلہم ہیں، ساری مخلوق سے بہتر اور بلند درجہ ان کا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے میں ایک تھوڑا سا ضمناً عرض کرنا چاہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صفت مبارکہ سورہ توبہ میں بیان ہوئی رؤوف الرحیم، کہ وہ رحم دل ہیں، کمال مہربان ہیں، نرم ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی رحم دل بن جائیں، چونکہ وہ بھی کمال مہربان ہو جائیں، چونکہ اللہ کی صفت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے۔ اور مسلمان آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میسج بھی یہ ہے کہ رحم دل ہو جائیں، اور جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے اندر بھی رحم دلی کی بات ہے، رحمت کی بات ہے، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، یعنی اللہ رب العالمین ہے، جہاں جہاں کہ اللہ رب العالمین ہے وہاں وہاں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ مسلمانوں کے لیے میسج ہے کہ وہ کمال مہربان بن جائیں، رحم دلی اختیار کریں۔ جب ہم رحم دلی اختیار کریں گے پوری دنیا پیسفل ہو جائے گی، امن و امان ہو جائے گا، خوشحالی ہو جائے گی، ہم لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، برداشت کریں گے، نرم رویہ رکھیں گے، رحم دلی کریں گے، تو معاشرہ ہمارا بہت اچھا ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو ضرورت ہے، میسج ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بسم اللہ کا جو میسج ہے رحم دلی کا، وہ اس کو اپنائیں۔ اور اسی طرح ضمناً میں عرض کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور عظمت جو قرآن کریم نے بیان فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے،
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिम अल-अखलाक, मुझे अल्लाह ताला ने दुनिया में इसलिए भेजा है कि मैं अखलाक की बुलंदियों को मुकम्मल करूं, पाए तकमील तक पहुंचाऊं। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपना अखलाक अच्छा कर ले। मुसलमान जब एक तरफ रहमदिल हो जाए, एक तरफ अखलाक अच्छा करें, मुझे बताएं कि फिर कौन सी भलाई है कि जिससे मुसलमान महरूम होंगे या दुनिया महरूम होगी। पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी, पूरे मुसलमान अच्छे हो जाएंगे, इंशाअल्लाह। खुशहाली खुशहाली हो जाएगी चलो इंशाअल्लाह। जब मुसलमान रहमदिली इख्तियार करेंगे, कमाल मेहरबान हो जाएंगे, जब अखलाक बुलंद रखेंगे, अदब एहतराम से काम लेंगे, तो फिर माहौल और मुआशरा, सोसाइटी हमारी जो है वो खुशहाल हो जाएगी और खैर ही खैर उसके अंदर होगी। इस आयत मुबारका में और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में जा बजा अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र फरमाया और मिन अनफुसिकुम का फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत मुबारका और नसब मुबारक का जिक्र किया। मिलाद मुस्तफ़ा में भी यही होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल, शमाइल, मनाकिब, आपकी विलादत मुबारका, आपके मोजज़ात का और आपके जो है शान और मान और मकाम और मर्तबे और अजमत को का जिक्र किया जाए। तो कुरान करीम ने भी अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया, आपके बिन अनफुसिकुम फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मुबारक ये है कि वो बशरियत है और वो तुम में से है। और उसी तरह आपकी शफकत का जिक्र फरमाया कि अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें अगर कोई तकलीफ हो जाए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत बहुत ज्यादा है। और हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, मकाम और मर्तबा और शान का जिक्र किया। और यही काम तो मिलाद में होता है। बेशक। और इसी तरह जो है कुरान करीम ने अल्लाह ताला कुरान करीम ने फरमाया, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, कि अल्लाह ताला के फजल और उसकी रहमत पर मुसलमानों को चाहिए कि वो खुशी मनाएं। ये नहीं फरमाया कि वो अल्लाह की रहमत पर गम मनाएं, खुशी मनाएं। फरमाया कि उनके धन दौलत से ये बेहतर है जिसको वो जमा करते हैं। तो यहाँ पर भी अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाने का जिक्र है। उधर फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए रहमत है, रहमत लिल आलमीन है। और फरमाया यहाँ पर इस आयत मुबारका में कि रहमत पर खुशी मनाओ, ये नहीं फरमाया कि रहमत पर तुम जो है गम मनाओ। तो ये समझदार आदमी साफ लफ्जों में समझ जाएगा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन, कि बेशक अल्लाह ताला ने बड़ा एहसान फरमाया मोमिनों पर कि उन्हें उन्हीं में से एक रसूल भेजा। यानी यहाँ पर भी आपकी रहमत और नेमत का जो है वो जिक्र फरमाया। और इसी तरह सूरत दुहा में भी फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा करें, शुक्रगुजारी करें। शुक्र का हमें हुक्म दिया गया और मुसलमान शुक्रगुजारी के जज्बे में रहें और अल्लाह की नेमत पर जो है वो उस पर खुश हो, उसका अल्लाह की नेमत उन पे जाहिर होनी चाहिए। यानी मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन पर अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अंदाज में, जैसे हम देखें पाकिस्तान के दिन का हम मनाते हैं, वहां तो किसी ने नहीं कहा कि भाई ये शिरक है, ये बिदअत है, ये है। भाई अगर बिलफर्ज कोई ये कहे कि जी ये काम जो है वो नया है, तो भाई नए तो बहुत सारे काम हैं। यहाँ उसूल फ़िक़ह की एक कायदा कुल्लिया है, वो क्या है, असलन फिल अशिया अल इबाहा, कि असल जो है वो तमाम अहकाम शरिया में चीज़ों में इबाहत है, यानी जायज़ है। हराम चीज़ें इस्लाम में थोड़ी हैं, हराम की लिस्ट क्लियर है। हराम की लिस्ट के अलावा बाकी चीज़ें जो है वो हलाल है। हलाल की लिस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस्लाम ने हलाल की लिस्ट नहीं दी, शरई किताबों ने हलाल की लिस्ट नहीं दी कि तुम्हारे पास ये चीज़ें हलाल है, क्योंकि हलाल तो बहुत ज़्यादा है, उसकी लिस्ट तो बन ही नहीं सकती। क़यामत तक इस्लाम ने रहना है तो हलाल की लिस्ट बहुत ज़्यादा है। देखें, पाकिस्तान का दिन मनाते हैं, किसी आलिम ने ये नहीं कहा कि ये शिरक है, ये बिदअत है। आप देखें बहुत सारे काम हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थे,
آج کل ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ یہ حرام ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ 8 رکعتیں تھی اور جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو جو ہے 20 رکعتیں کیا گیا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کیا گیا، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ اچھی بدعت ہے، یعنی اگر یہ نیا کام ہے تو یہ اچھا نیا کام ہے، کوئی برا نیا کام نہیں ہے، تو اس کو اچھا قرار دیا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت سارے نئے کام ہیں، جس طرح آج کل مسجدیں بنتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح مسجدیں نہیں تھی، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ لاؤڈ اسپیکر اس زمانے میں نہیں تھے، ابھی ہم استعمال کرتے ہیں، ابھی ہم جتنی یہ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، ٹیکنالوجی اس زمانے میں نہیں تھی۔ جہازوں پہ بیٹھتے ہیں حج عمرے کے لیے، اس زمانے میں نہیں تھے۔ ہم لوگ علاج معالجے کے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں، تو اس زمانے میں طب نبوی کے جو ہیں وہ اپنے اصول ضوابط ہیں، اس کے علاج کے طریقے ہیں۔ آج ہمارے سارے علماء اور ہم سب لوگ جو ہے وہ جدید طریقے سے علاج کرواتے ہیں، اور قدیم طریقے سے بھی کبھی کرواتے ہیں کبھی نہیں کرواتے، تو ہم اس جدید طریقے کو حرام قرار نہیں دیتے کہ جی یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ تو قرآن مجید کی جو اس انداز میں بائنڈنگ ہوتی ہے یہ اس زمانے میں نہیں تھی۔ قرآن کریم کے اوپر اعراب اور یہ بھی بعد میں لگائی گئی، اس زمانے میں نہیں تھی، تو ہم کیا کہیں گے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اعراب والا پڑھنا جو ہے وہ بدعت ہو جائے گا یا ناجائز ہو جائے گا؟ تو نئے کام جو ہے، ہر نیا کام حرام نہیں ہوتا، یہ کسی نے نہیں کہا، نہ قرآن نے کہا، نہ حدیث نے کہا، نہ شریعت نے کہا، نہ فقہ نے کہا، نہ اصول فقہ نے کہا کہ جی ہر نیا کام حرام ہے۔ ایسا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ اصل جو ہے الاشیاء الاباحہ، اصول فقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ چیزوں میں مباح ہے، تا وقت کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے حرمت کی کوئی جو ہے وہ نص قطعی نہ آ جائے۔ جب تک نص قطعی جو ہے وہ حرمت کی نہیں آتی تب تک وہ مسئلہ حلال اور جائز رہے گا، اس کو اپنی طرف سے حرام قیاس کے ذریعے ہم نہیں قرار دے سکتے، اور جو ہے وہ اپنے طور پہ اور عقل کے ذریعے اور اجتہاد کے ذریعے ہم اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بہت شاندار۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اسی طرح ڈاکٹر صاحب محترم، جی یہ آپ نے بہت ہی جو ہے نا وہ مثلا ڈیٹیل سے، آپ نے تفصیل سے جو ہے وہ اپنے باریک جو ہے وہ نقطے بھی اٹھائے آپ نے اس میں، اور آپ نے یہ واضح کیا کہ جو ماہ ربیع الاول ہے یہ خوشی کا مہینہ ہے، اس کو بطور خوشی منایا جائے نہ کہ غم کا، اور یہ آپ نے قرآن حدیث سے وہ واقعات سے بھی آپ نے بتایا، اور ساتھ میں جو ہے اس میں آپ نے ایک سوال ہمارا تھا، وہ سوال بھی آپ نے جو ہے وہ بھی حل کیا آپ نے۔ یہاں ساتھیوں کے کچھ سوالات بھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ وقت کی قلت کی وجہ سے وہ رہ جائیں، میں یہی چونکہ آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ سوالات میں بھی وہی وہ سوال کرنے لگے ہیں، تو یہ کچھ ساتھی ہمارے ماشاءاللہ سے بڑے ہی جو ہے وہ ہونہار طلباء ہیں، طالبات ہیں، طالبات اکثر ہیں اور طلباء جو ہے وہ کم ہیں، لیکن ان کے کچھ سوالات ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ باری باری آپ سے مختصر سوال کریں، بالکل ٹو دی پوائنٹ سوال کریں احباب، تاکہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور ہم چاہیں گے کہ وہ سارے سوالات آپ کے حل ہوں۔ تو آپ نے سوال کرنے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کا ٹو دی پوائنٹ آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں باری باری جو ہے وہ چاہوں گا کہ آپ جو ہے اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو ایک تو ہینڈ جو ہے وہ ریز کریں، اور پہلے سوال میں چاہوں گا کہ یہ ماہپارہ کا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے، ڈاکٹر صاحب اجازت ہے جی سوال کر سکتے ہیں بچے؟ بسم اللہ۔ جی یہ ماہپارہ آپ اپنا سوال کریں، آمنہ ہیں، آمنہ آ گئی ہیں، آپ وہ اپنا سوال کر لیں گے، ماہپارہ آپ اپنا سوال کریں۔ ماہپارہ جی سر السلام علیکم۔ جی جی سر وعلیکم وہ ذرا مائک اور تھا۔ السلام علیکم جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم ربیع الاول کی خوشی مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، بہت پہلے سے منا رہے ہیں، لیکن اگر نہ منائیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے ایک عام مسلمان کو کن باتوں پہ عمل کرنا چاہیے اور ہم کہاں سے شروعات کریں؟ شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میلاد شریف منانا ہم نے کبھی نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے، اس کو مستحب قرار دیتے ہیں، یعنی اچھا عمل جو کار ثواب کا باعث بنے، اور اس کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ کار ثواب ہی کے ہوتے ہیں اور نہیں۔ رہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے،
تو ہم کہاں سے شروع کریں؟ ہم صادق اور امین سے شروع کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سچ بولیں. بزرگوں نے لکھا کہ سال پورا اگر کوئی پریکٹس کرے اور سچ بولے پابندی کے ساتھ، وہ ولی اللہ بن جائے گا. چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ نہ بولیں اور ایماندار بن جائیں. یہ وہ خوبی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. صادق اور امین جو کفار اور مشرکین اور دشمن بھی مانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں. ہم بھی سچے ہو جائیں اور ایماندار ہو جائیں اور 100% سچ بولیں، 100% سچ بولیں. باقی دیکھیں اخلاق کی بلندی کا میں نے عرض کیا اور رحمت للعالمین رحمدلی کا ذکر کیا. فقیر آدمی سمجھتا ہے اگر ہم 100% سچ بولیں، چھوٹے سے چھوٹا بھی جھوٹ نہ بولیں، ایمانداری اختیار کریں، بےمانی چھوڑیں، خیانت نہ کریں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جو ہے اخلاق اپنا اچھا رکھیں اور رحم دلی اختیار کر لیں، تو پھر ہم بہت اچھے ہو جائیں گے، ہم بہت اچھے ہو جائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے. رہی بات یہ کہ باقی کون سی چیزوں پہ ہمیں عمل، تو جیسے اقبال کہتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، قلب و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال کہتا ہے کہ تیری زبان مسلمان ہو گئی، تیرا دل کب مسلمان بنے گا، تیرا ذہن اور سوچ مسلمان کب بنے گا. یعنی ہماری نظر جو ہے وہ پاک صاف ہونی چاہیے اور ہمارے کان پاک صاف ہونے چاہیے، ہماری نیت پاک صاف ہونی چاہیے، ہماری سوچیں پاک صاف ہونی چاہیے. صوفیاء اکرام کہتے ہیں کہ نیت میں کھوٹ نہیں آنا چاہیے. یہ کوالٹی ہے انسان کی. جو انسان اس کوالٹی پہ عمل کر سکتا ہے کہ اس کی نیت میں کھوٹ نہیں آتا، کسی کے لیے برا نہیں سوچتا، نیت میں کھوٹ اس کے نہیں آتا، تو یہ اعلیٰ کوالٹی ہے. اور سچ 100% بولتا ہے، اعلیٰ کوالٹی ہے. اخلاق اچھا رکھتا ہے، اعلیٰ کوالٹی ہے. رحم دلی احساس رکھتا ہے، اعلیٰ کوالٹی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اچھا ڈاکٹر صاحب، ہاں ڈاکٹر صاحب دوبارہ، ڈاکٹر صاحب مائک اپنا آن کر دیں جی ڈاکٹر صاحب. جی ہاں ڈاکٹر صاحب دوبارہ، ڈاکٹر صاحب مائک اپنا. جی 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 حضرت، جی حضرت. تو جواب کافی ہو گیا کہ اور عرض کروں؟ نہیں کافی ہے جی، بالکل ٹھیک ہے جی. جی سر، الحمدللہ. الحمدللہ. یہ آپ نے جو بتایا مجھے یہی سمجھ آئی کہ آپ کے جو 40 سال کی حیات مبارکہ ہے وہاں سے شروع کرے، صادق اور امین جو ہے، اس کے بعد مکی دور پہ خود کو گزارے، اس کے بعد مدنی دور آتا ہے، پھر مجاہدہ ہے، پھر ریاضت ہے. بہت خوبصورت طریقے سے سیرت پہ عمل ہو جائے گا اور بڑا آسان کر دیا آپ نے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا جہاد کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف. یہ جہاد کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ ہے کہ جہاد قرآن و سنت نے کہا یہ ظلم اور ظالم کے خلاف ہوتا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں. بہت خوب، بہت خوب. جی عبدالصبوح صاحب آپ اپنا سوال کریں. سیدی میرا سوال یہ تھا کہ آپ فرمایا کہ غم اسلام میں صرف 3 دن منانا ہے، تو یہ غم کا تصور اور سوگ کا تصور، ان دونوں میں کیا فرق ہے، یہ کلیئر فرما دیجیے گا. اور جب ہم پڑھتے ہیں جی حضرت آواز نہیں آ رہی آپ کی. آواز، ہاں آواز بند ہو گئی. عبدالصبوح صاحب مائک حضرت کریں. اچھا غم کا لفظ دیکھیں، یہ اردو کا لفظ ہے، سوگ کا لفظ فارسی کا لفظ ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے. بہت خوب، بہت خوب. اچھا تو یہ ایک سوال یہ بھی بن رہا ہے کہ اگر آپ ربیع الاول میں جو ہے وہ آپ میلاد کی خوشی مناتے ہیں، تو یہ جو محرم میں جو آپ غم کرتے ہیں عاشورہ کا، کربلا کے واقعات سناتے ہیں لوگوں کو اور رلاتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت والے تو نہیں کرتے، وہ اہل تشیع حضرات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا اپنا ایک مطلب یہ کہ مذہب ہے، تو وہ ہم اس مذہب کی جو ہے وہ پیروی نہیں کرتے. پہلی بات، ہم جو ہیں جو اہل سنت والے لوگ ہیں، اہل سنت میں بھی بہت سارے فریق ہیں، گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، تو ہم اہل سنت والے لوگ ہیں. ہم محرم شریف کو بھی بطور غم نہیں بناتے، ہم اس میں بھی وہ خیر کے کام کو جو ہے وہ کام باتیں کرتے ہیں. اس میں بھی ہم فضائل اور مناقب اور کھانا کھلانا، پانی پلانا یا کسی کی خدمت کرنا، یہ تو کار خیر ثواب ہے، یہ تو صدقے کے اندر آتا ہے نا. کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو پانی پلا دیا. اب امام قرطبی نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی سمجھے کہ اس کے دل نے گناہ کیا، ایسا گناہ جو دل کے اوپر اس کے بوجھ ہے، وہ بوجھ اس سے ہٹ نہیں رہا، تو انہوں نے کہا کیا کرے وہ آدمی. کہا کہ یار اگر ہو سکے
تو لوگوں کو جو ہے پانی پلائے. پانی پلانے سے اس کا دل ہلکا ہو جائے گا, عاجزی انکساری ہوگی. اور زیادہ تر بہتر ہے کہ حاجیوں کو پانی پلائے, تو وہ اس سے زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر حاجیوں کو نہیں پلا سکتا تو عام مسلمانوں کو جب کتے کو پانی پلانے والے آدمی کو بھی, بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اس کو جنت ملے گی, کنفرم ہے اس کے لیے, جو کتے کو پانی پلاتا ہے. تو انسان کو پانی پلانے سے کتنا ثواب ہے. اور صوفیہ کا طریقہ ہے کھانا کھلانا, بہت بڑی عظمت کی بات ہے. سب سے بڑا ثواب ہے پیسے خرچ کرنا, صدقہ کرنا, کھانا کھلانا. یہ اچھے کام ہے, کوئی اس میں بھی ہم نے کبھی نہیں کہا, نہ میں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ آپ وہاں پر جو ہے غم منائیں. لیکن وہاں یہ ہے کہ ایک احترام ہے سوسائٹی کے اندر. مثال کے طور پہ آپ کے پڑوس میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم مطلب اس کی تھوڑا احترام کرتے ہیں ماحول کا, کہ بدامنی نہ ہو, اور جو ہے وہ ایک ریسپیکٹ ہو. سوسائٹی کا تھوڑا خیال کرنا ہوتا ہے, اخلاقیات اور آداب کے دائرے میں رہ کے. پڑوس میں مثال کے طور پہ, تاکہ دل آزاری نہ ہو, پھر یہ کہ فتنہ فساد نہ ہو, جھگڑا نہ ہو. جو قرآن کریم نے سب سے بری چیز جس کو قرار دیا وہ کہا والفتنۃ اشد من القتل, کہ فتنہ جو ہے قتل سے بھی برا ہے. یعنی قتل اتنا برا نہیں ہے, فتنہ اس سے زیادہ برا ہے. مسلمانوں کو فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے. فتنہ سے ہم بچیں گے نا, تاکہ سوسائٹی ہماری اچھی رہے, تاکہ ہمارے اندر برداشت کا کلچر ہو. تھوڑا ایک احترام رکھنا ہوتا ہے نا. اگر بالفرض ہمارے علاقے میں ہمارے مسلمان ہیں, مثال کے طور پہ یورپ اور امریکہ اور دوسری جگہوں پہ رہتے ہیں, وہاں عیسائی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, تو بھئی لڑائی جھگڑا تو اچھی بات نہیں ہے نا. اگر ان کے کوئی دن ہے, وہ اپنے دن مناتے ہیں, تو ہم ان کے اینٹی کیوں ہوں گے؟ اس سے جھگڑا ہوگا نا, بدامنی ہوگی, فتنہ فساد ہوگا نا. اس سے بھی تو بچنے کا حکم ہے نا. ایک جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو دوسرے لوگ ہمارا احترام کریں, دوسرے کرتے ہیں تو ہم بھی تو تھوڑا سا احترام کر لیں نا, تاکہ برداشت کا کلچر ہو نا, تاکہ امن و امان ہو نا, تھوڑا ماحول اچھا رہے نا, سوسائٹی اچھی رہے. فتنے فساد سے تو ہم بچیں نا, سوسائٹی پیسفل رہے. صحیح صحیح صحیح, بہت درست, ماشاء اللہ. جی حفصہ, آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر. سر وہ آپ نے قرآن پاک کے 5 علوم کے بارے میں بتایا, تو وہ 2 تو میں نے نوٹ کر لیے تھے, لیکن باقی 3 وہ علم المخاصہ آپ نے بتایا, علم الاحکام, اور باقی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے الفوظ الکبیر سے جو آپ نے بتایا ہے, ذرا وہ بتائیے گا پلیز. 5 جی جی وہ پورا علم التفسیر کی کتاب آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں, AIOU سافٹ بکس ڈاؤن لوڈ. اس پہ آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ساری کتابیں اور اس میں علم التفسیر کے ساتھ آپ کو ڈاؤن لوڈ مل جائیں گی, اور آپ کو مزہ آئے گا علم التفسیر آپ پڑھیں. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, علم المقاسمہ کے بعد علم الاحکام, علم تذکیر بایام اللہ, یہ تیسرا اللہ کے دنوں کا, یعنی اللہ کے بندوں کا, یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی مدد فرمائی ہے ظالموں کے خلاف. اور اس کے بعد جو ہے علم تذکیر جو ہے وہ بے اعلیٰ اللہ, اللہ کی نعمتوں کا ذکر, یعنی قرآن کریم کا ایک حصہ کائنات میں غور و فکر اللہ کی نعمتوں, فبأي آلاء ربكما تكذبان, زمین آسمان, سائنسی اور معاملات, غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ پہاڑوں میں, سمندروں میں اللہ کی مخلوق اور کائنات اور قدرت, اس میں غور و فکر کرے, اللہ کی نشانیوں کو دیکھے, تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو, آپ کی عقل اور سوچ وہ بلند ہو. جب آپ آسمانوں میں غور و فکر کریں گے, ستاروں میں, نجوم میں, سورج اور چاند میں, سمندروں میں, اس کی گہرائیوں میں, تو آپ کو کائنات اور قدرت کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. آپ کا ایمان مضبوط ہوگا, آپ کی عقل مضبوط ہوگی. اور آخر میں علم تذکیر موت و ما بعد الموت, یعنی موت اور موت کے بعد حساب کتاب اور قیامت کا دن, کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت بھی ہوگی, قیامت کے معاملات, قبر کے معاملات اور حساب کتاب کے معاملات, تاکہ لوگ جو ہے وہ ہم مسلمان جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اس کے بعد حساب کتاب پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو قرآن کریم کا ایک حصہ علم تذکیر موت و ما بعد الموت, یوم برزخ اور قیامت, اس کے معاملات پر ڈسکشن کرتا ہے قرآن مجید. بہت تو درست. یہ ہو گئے علوم چلے, خمسہ. یہ تو ہاں, یہ تو جو آپ نے بیان کر دیا تھا بالکل, یہ موضوع سے ہٹ کے بھی تھا, لیکن چلے حفصہ آپ کی تسلی ہو گئی. اچھا آمنہ, آپ کو کوئی سوال ہے؟ سوال تو آپ کو ہو گیا آپ کا سوال. تو ڈاکٹر نسرین اعظم, آپ نے کل ایک سوال کیا تھا, وہ میں چاہوں گا کہ وہ ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے وہ سوال سنیں تاکہ اس کا جواب بھی آئے. ڈاکٹر نسرین, آپ کو یاد ہے وہ سوال کل کا؟ ہاں ڈاکٹر نسرین, آپ کو آواز آ رہی ہے؟
ڈاکٹر نسرین نے کل سوال کیا تھا کہ میلاد جو ہے صحابہ کرام نے کیوں نہیں منایا، اگر انہوں نے نہیں منایا تو ہمیں یعنی کیا ضرورت ہے میلاد منانے کی؟ اس کا جواب دے دیں، چلے میں ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے پھر ان کو سنا دوں۔ جی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا کہ پیر کے دن کا آپ روزہ رکھتے تھے، اور والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی قرآن مجید میں منایا۔ دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ سیرت طیبہ پر عمل کرتے تھے اور خیر کے سارے کام کرتے تھے۔ باقی یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ بہت سارے کام تھے، وہ ان کی ایک مبارک زندگی تھی، اور انہوں نے اپنے انداز میں اس کو مطلب یہ ہے کہ عمل کیا، اور باقی اگر اس طرز پہ نہیں منایا تو جو ہے یعنی ایک دیکھیں پھر بھی لیکن انہوں نے اپنے انداز میں وہ بات کرتے تھے۔ اب سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، سنن نسائی میں جو ہے ایک حدیث موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، صحابہ کرام کے ایک گروہ میں آپ نکلے اور فرمایا کہ ما اجلسکم، کہ قال نحمد اللہ ونحمدہ علی ما ہدینا، کہ آپ نے فرمایا کہ جب ایک محفل میں آئے صحابہ کرام کے تو تمہیں کس چیز نے بٹھایا؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا اس کا ہم ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کہ بے شک تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تمہارے لیے فخر فرما رہا ہے۔ تو یعنی یہ دیکھو صحابہ کرام علم کے حلقے بناتے تھے، اور فرمایا کہ اللہ جلست یعنی اللہ نزلت علیہم السکینہ، اور یہ جو سنن نسائی کی حدیث موجود ہے، سنن نسائی کے اندر حضرت امیر معاویہ سے کہ جس میں یہ موجود ہے کہ صحابہ کرام ایک حلقہ بنا کے آپ کی آمد کا ذکر کر رہے تھے، دین اسلام کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تمہارے اس عمل کی وجہ سے فخر فرما رہا۔ دیکھیں ہم لوگ جو تبلیغی جماعت ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، یہ حلقے بنا کے علم کی باتیں کرتے ہیں اور سب باتیں بیان کرتے ہیں، تو یہی تو وہ ہے، صرف میلاد کا ایک لفظ ہے مثال کے طور پہ کہ جی ہم آپ دیکھیں امام ترمذی کی سنن ترمذی کے اندر موجود ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی کی دیکھو کتب ستہ میں سے شمار ہوتی ہے، صحیح ہمارے جو ایشیا کے لوگ ہیں وہ تو سیاہ ستہ کہتے ہیں، تو امام ترمذی نے تو پورا چیپٹر کا عنوان باندھا ہے اس موضوع پر، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو اور کون سی دلیل چاہیے؟ امام ترمذی کو اگر اس پہ شک ہوتا تو وہ کیسے لکھتے؟ بھائی سارے ہمارے علماء، جیسے میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا کہ بھئی مدارج النبوت ہے، بیہقی ہیں، امام سیوطی ہیں، ابن حجر عسقلانی ہیں، ہمارے جتنے ائمہ ہیں جن سے ہمارے پاس احادیث روایات صحابہ کرام کے اقوال افعال منقول ہیں، ان سب لوگوں نے تو ان پہ کتابیں لکھی ہیں، سب نے منایا ہے، تو اور کتنی دلیلیں چاہیے؟ یہ میں نے حضرت امیر معاویہ والی روایت آپ کو بیان کی، یہ سنن نسائی میں موجود ہے، اور پورے کا پورا امام ترمذی نے تو چیپٹر باندھا ہے اس موضوع پر، میلاد پر، تو اور آپ کو کون سی دلیل چاہیے اس موضوع پہ؟ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ تبلیغ جماعت والے حلقے بنا کے بیٹھتے ہیں تو آپ ان سے دلیل مانگیں گے کہ یہ کہاں سے کرتے ہیں یہ کام، تو آپ کہیں گے کہ یہ ناجائز کام ہے، بالکل ایسے تو ہی۔ وہ کہیں گے صحابہ کرام یہ کرتے ہیں، تو بھئی صحابہ کرام اگر بیان کرتے ہیں سب چیزیں اس میں بیان ہوتی ہیں، اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مناقب بیان ہوتے ہیں، حدیثیں روایت بیان ہوتی ہیں، صحابہ کی سیرت طیبہ بیان ہوتی ہے، تو سب لوگ تو یہ کام کرتے ہیں۔ جو لوگ میلاد نہیں مناتے باقی سارے کام کرتے ہیں، جلسے جلوس جے یو آئی اور جی جی بالکل ایسے ہی۔ جی حضرت
جواب کافی ہے کہ اور بولیں؟ نہیں جی کافی جی، بالکل بالکل ایسا ہی ہے جی۔ آج جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف نہ ہو کوئی عمل تو وہ اس کی شکل بدلتی رہتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ آج کل ختم نبوت کے جلسے بہت زیادہ، جلوس بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو یہ تو نہیں تھے اس زمانے میں۔ یا آپ کے جو ہے وہ جشن ہوتے ہیں، یا صحیح بخاری کے دروس ہوتے ہیں، یا ہے نا؟ درس نظامی ہے ہاں، اچھے ہمارا کاموں جو کی بات ہے نا، ہم نے میلاد کی اب دیکھو بالکل ایسا پاکستان کا آزادی کرتے ہیں تو آزادی میں غیر قانونی کام تو نہیں کریں گے، جی تو جی اچھے بالکل کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ بالکل ایسے ہی جی، بالکل ایسے ہی، بالکل بالکل جی۔ طارق خٹک صاحب نوشہرہ سے، جی آپ کا۔ سر ایکسکیوز السلام می، علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جی آسما باجی۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 300 سے زیادہ جو صحابہ کرام تھے وہ نعت یعنی نعت کہتے تھے حضور کے لیے، اور حضرت میں حسان بن ثابت جن کو حضور پاک اپنے منبر شریف پر کھڑا کر کے ان کو فرماتے تھے نعت پڑھو، اور دونوں ہاتھ کھول کے کہتے تھے کہ روح الامین کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی روح الامین کے ذریعے کی مدد فرما۔ تو یہ سارے صحابہ، حضرت بی بی عائشہ، یہ سب حضور پاک کے نعت خواں تھے، نعتیں کہتے تھے، حضور پاک کو پسند فرماتے تھے۔ تو یہ اگر پڑھا جائے تو یہ بہت، اس میں آپ کو بہت نام ملیں گے جو حضور پاک کے صحیح نعت خواں تھے، پڑھتے تھے۔ بس میری یہی بتانا تھا۔ جی بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب بھی یہی بتا رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جیسے اللہ کے اسماء اللہ الحسنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 جو ہے صفاتی نام ہیں، تو اس میں بھی تو آپ کے فضائل مناقب کی بات ہے۔ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات باقی صحابہ کرام علیہ رضوان جیسے سسٹر نے بیان فرمایا، تو بہت عمدہ جو ہے وہ دلیل ارشاد فرمائی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی طارق خٹک صاحب۔ جی السلام علیکم حضرات، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے بڑی تفصیل سے اس موضوع پہ بات کی۔ علامہ صاحب کا میسج آیا تھا کہ میرا سوال کوئی وہ ہو، تو اصل میں تھوڑا سا بحیثیت طالب علم تھوڑی سی اپروچ میری اس میں تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ سوال میں اس گروپ کے ان افراد کو جنہوں نے ابھی سوال اٹھائے ہیں ان پہ کوئی مطلب نکتہ چینی یا کوئی نہیں ہے، یہ میرا صرف ذاتی اپنا ایک وہ ہے کہ میں سوال اس کے ذہن میں جنم لیتا ہے جہاں پر تھوڑا سا کسی چیز کے اوپر ڈاؤٹ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر رب تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت قرار دیا اپنی طرف سے، انہوں نے اپنی حجت تمام کر دی ہم امت پہ۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اگر اس نعمت کی خوشی منا سکیں یا اس کے ساتھ اپنا کوئی کنیکشن کریٹ کر سکیں، وہ ہمارے لیے کوئی بھی ایکسکیوز ہو، چاہے وہ میلاد کا موقع ہو، چاہے وہ کوئی عید کا موقع ہو، قربانی کا موقع ہو، یا کوئی بھی ایسے شب قدر ہو، شب بارات ہو، کوئی بھی ایسا موقع ہے، یا اہل بیت اطہار کے جو بھی مناقب ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کی حیثیت سے اگر ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمیں وہ جو حجت ہم پہ تمام ہوئی ہوئی ہے اس کی ہمارے اوپر ریسپانسبلٹی آتی ہے بطور امتی کہ ہم اس کی کوئی نہ کوئی دلیل وہاں پہ دے سکیں تاکہ ہمیں ایکسکیوز مل سکے وہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کی۔ وہاں پہ ہم نے ان کے سامنے آنکھیں جھکا کے کھڑا ہونا ہے، لیکن اپنی دلوں کی آنکھیں جھکا کے وہاں پہ ادب سے کھڑا ہونا ہے تاکہ ہمیں وہ شفاعت نصیب ہو سکے، وہ رحمت نصیب ہو سکے، وہ کرم نصیب ہو سکے۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود رؤوف الرحیم قرار دیا ہے، تو جب ایک جو نائب کی بات ہوئی تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی پکار کے انسان کو نائب قرار دیا گیا تھا۔ یہ جو ساری باتیں ہیں تو وہاں پہ میرے ذہن میں اس حوالے سے کوئی سوال تو جنم نہیں لیتا۔ ہاں اگر یہ چیز ہے کہ یار اب صحابہ کرام نے کیوں نہیں منائی میلاد، یا اس کے بعد ائمہ کرام یا علماء کرام یا اولیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں، نسبت اور جماعتی کانٹیکس میں بات کروں گا، تو انہوں نے منائی ہے تو ہم منائیں کہ نہ منائیں۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر جتنے فتنے اس وقت جنم دے رہے ہیں اس کے پیچھے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر عالم جس کے سامنے کتاب پڑھی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو، وہ غافل بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی اور کانٹیکس بھی ہو سکتا ہے، اس کی پرائرٹیز کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں دین اور مذہب اور اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ۔ تو اس لیے ہمیں خود انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس چیز کے لیے دلیل ہی کیوں ڈھونڈیں جو کہ ہمارے لیے اصل میں ایمان ہے، ہماری کنیکشن کریٹ کرتا ہے مدینہ پاک کے ساتھ، اور ہمیں وہاں سے وہ تاثیر ملتی ہے جو کہ ہمیں ہمارے ایمان میں ایک نئے اشتہاد کے ساتھ ہمیں وہ جذبہ دیتے ہیں کہ ہم ہر وہ اصول اور ہر وہ امانت کی کہ امین بن سکیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں دیا گیا،
اور ہمیں ہمارے پاس جو ابھی دین ہے اس کی خاطر ہم اپنی جان و مال لٹا دیں. جہاں پر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے والدین، میرے ماں باپ، میرا مال، میری اپنی ذات، ہر ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، تو یہ کہتے ہوئے یہ رسمن بات ہو گئی ہے. آج کل تو میں جب یہ بڑے بڑے جلسے دیکھتا ہوں اس کے سیرت النبی کانفرنسز وغیرہ جو کہ پارٹیوں کی یہاں پر بات ہوئی، تو وہاں پہ تو مطلب انسان کی اگر آپ وہاں پہ کبھی تشریف لے کر جائیں تو وہاں پہ آپ کو نہ وہ تاثیر ملتی ہے، نہ آپ کو وہاں پہ وہ ادب ملتا ہے. میں ان محفلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کہ ادب سے خالی ہو کے میلاد منائی جاتی ہے، میں وہ محافل کی بات کر رہا ہوں جہاں پر بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جپتے ہیں اور وہاں پہ ان کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں. ابھی سرکاری طور پہ میلاد کے دن پہ 12 ربیع الاول کو کنونشن سینٹر میں جو اتنا بڑا اجتماع ہوا جہاں پر بڑے لیڈرز آ کے باتیں کر رہے تھے، وہاں پہ آپ اگر کوئی جاتا ہے تو وہاں پہ وہ قول تو ہے لیکن اس کے ساتھ جو عمل ہے، اس کے ساتھ جو جذبہ ہے، وہ ساری چیزیں اس میں، اور اصل میں ایمان اس کے پیچھے وہ کانٹیکس میں نہیں ہے. جہاں پر میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اتنا علم حاصل ضرور کریں، اگر زیادہ نہیں کر سکتے، جہاں تک ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ میری اپنی ذاتی رسپانسبلٹی کیا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین میں انفرادیت نہیں ہے، انڈیویجوالٹی نہیں ہے، اجتماعیت ہے، لیکن شروعات تو اپنے آپ سے کرنا ہے، اپنے گھر سے کرنا ہے، اپنے بچوں سے کرنا ہے، اپنے انفلوئنس کے سرکل سے کرنا ہے. آہستہ آہستہ اس کا سرکل خود بخود بڑھتا جاتا ہے. اور جس رب نے خود کہہ دی کہ وہ رفعنا لک ذکر کی بات کر دی، تو اس کے بعد پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کی میلاد منائیں یا نہ منائیں، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارے لیے ہے. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، رب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں سجدہ کروں یا نہ کروں. تو اٹس اے سیم سارٹ آف کانٹیکس جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی یہی بات آتی ہے. تو سوالات جتنے بھی ذہن میں جنم لیتے ہیں اس کا جواب ڈھونڈنا ضروری ہے، لیکن اس کے پیچھے کانٹیکس ضروری ہے کہ یہ جو میرے ذہن میں سوال جنم لے رہا ہے، اس کی جڑ کہاں سے اٹھی ہے، کس کی بات دیکھ کے یا سن کے یا کس کی ویڈیو دیکھ کے یہ بات جنم لے رہی ہے میرے ذہن. تو میں صرف تھوڑا سا یہ عرض کرنا بہت چاہ رہا تھا. بہت بہت اچھا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. سلامت رہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا. ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے. بالکل. جی اللہ. بالکل ڈاکٹر صاحب فرمایا، اصل بات محبت کی ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کی اصل ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ آلو قلم تیرے. ایمان اسلام سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحبت سے ملا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہے. تو ہم جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی جس کے دل میں محبت رسول نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے. لا ایمان لمن لا محبت علیہ. اور میراث شریف یہ محبت کی بات ہے، ادب کی بات ہے. محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے. بالکل درست. ماشاء اللہ تعالیٰ. کسی کا سوال رہتا ہے احباب؟ ایک سوال میلاد کے حوالے سے یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے وقت کیوں مقرر کرتے ہیں آپ؟ یہ وقت کم سے کم، یعنی اہل سنت جماعت کے ہمارے پاس جو مکاتب فکر ہے، ایک مکتبہ دیوبند ہے، وہ بھی جائز قرار دیتا ہے میلاد شریف کو. آپ بریلوی حضرت تو ویسے ہی بہت زیادہ زور و شور سے مناتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ اہل سنت جماعت والے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو خود کو بریلوی نہیں کہتے ہیں، نہ دیوبندی کہتے ہیں، سنی ہے، تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ مناتے ہیں. لیکن سوال جو آتا ہے مکتبہ دیوبند کی طرف سے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیوں آپ جو ہے وقت کیوں مقرر کرتے ہیں؟ وقت نہ مقرر کریں تو جائز ہی جائز ہے، آپ لنگر بھی تقسیم کر سکتے ہیں. اسی آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت مقرر کیا نا، کیوں مقرر کیا؟ نمازوں کے لیے وقت کیوں مقرر کرتے ہیں؟ فلائٹ کا ٹائم مقرر کیوں ہے؟ جی ان کے اپنے جلسوں کے لیے ٹائم مقرر کیوں ہے؟ وقت کیوں مقرر کرتے ہیں؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے یار. وقت کیوں مقرر ہوتا ہے کسی چیز کا؟ تاکہ صحیح سب لوگ اپنے ٹائم سے کام کریں، ٹائم سے پھر دوسرے معاملات بھی کریں. لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے. وقت مقرر کرنا تو نہیں کریں گے تو پھر تو آپ کو پتا ہے آپ کا پروگرام ہو سکے گا؟ ابھی آن لائن آپ نے یہ پروگرام سیٹ کیا، اگر وقت مقرر نہ کرتے تو یہ ہو جاتا؟ نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی. وقت کے نماز بھی نہیں ہو سکتی بھائی. نمازوں کے بغیر آپ جماعت کہیں جی جس وقت ہم آئے پڑھ لیں گے، تو لوگ آدھے لوگ سو رہیں گے، آدھے پہنچیں گے، آدھے وضو کر رہے ہوں گے، آدھے راستے میں ہوں گے. وقت تو انسان اپنی سہولت کے لیے مقرر کرتا ہے نا. جنازے کے لیے بھی تو ہم اعلان کرتے ہیں نا، نماز جنازہ ہم لوگ فلاں وقت میں پڑھیں گے، تو بھائی کسی وقت بھی پڑھ لو. بھائی لوگ آئے نا، لوگوں کی سہولت کے لیے ٹائم فکس ہوتا ہے نا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ وقت مقرر کیوں ہوتا ہے. لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے کہ تاکہ کوئی کام اچھے انداز میں ہم سر دے سکے. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور اب کسی کا سوال رہتا ہے؟
चलिए, बहुत शुक्रिया। वैसे हमने हमारा टाइम जो है वो हमने ज़्यादा टाइम ले लिया आपसे, 15-20 मिनट हमने ज़्यादा ले लिए हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब आप हमारे साथ आज डॉक्टर हाफिज़ गुलाम अनवर अल अज़हरी साहब थे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इस्लामिक स्टडीज़ में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह यूनिवर्सिटी खैरपुर में, सिंध में। और उनकी शफ़क़त, उनकी मेहरबानी कि वो आज आए हमारी महफ़िल में और हमारे दिलों को जो है वो नूर बख्शा, इल्म का, इरफान का। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहबाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें जी, इंशाल्लाह फिर अगले इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले सेशन में। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, शुक्रगुजार, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।